مجھے لگتا ہے ہم دعاؤں کی طاقت کو نہیں سمجھتے، اس لیے دعا مانگ کر بھی ہم بے سکون اور بے چین ہی رہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو نہیں جانتے۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، مگر ہم یہ تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ رب کون ہوتا ہے۔ وہ جو پالتا ہے، وہ جو ہماری زندگیوں کا نظام چلا رہا ہے، وہ جو ہماری بے آرامی کو آرام میں بدل سکتا ہے، وہ اللہ جو لا حاصل کو حاصل بنا سکتا ہے، وہ اللہ جو ہمارے نقصانات کو نفع بنا سکتا ہے، وہ اللہ جو ہمارے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل سکتا ہے، وہ اللہ جو ہمارے غموں کو خوشی بنا سکتا ہے، وہ اللہ جو شر کو خیر میں بدل سکتا ہے، وہ اللہ جو ہمارے خوابوں کو حقیقت بنا سکتا ہے، وہ اللہ جو ناممکن کو کن میں بدل سکتا ہے، وہ اللہ جو اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ سب جاننے کے بعد کیا کوئی دعاؤں کی طاقت کو کم سمجھ سکتا ہے؟ اپنے رب کے مقام کو سمجھیں تاکہ آپ کو اپنی دعاؤں کے مقام سمجھ آ جائیں، کیونکہ جب تک آپ کو یہ علم نہیں ہوگا کہ جس سے آپ دعا مانگ رہے ہیں وہ رب کون ہے اور وہ کیسا ہے، تب تک دعاؤں میں آپ کا یقین پختہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے، بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارے۔ اللہ فرماتا ہے، اور انسان برائی کا اس طرح طالب بنتا ہے جس طرح اس کو بھلائی کا طالب بننا چاہیے، اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ ایک وقت آئے گا جب آپ سمجھ جائیں گے کہ جو دروازے آپ کے لیے بند ہو گئے تھے ان کا بند ہونا کتنا ضروری تھا، اور پھر آپ ان بند دروازوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ نے جن راہوں پر ہمارے لیے ایسے اسباب بنا دیے تھے جن کی وجہ سے ہمیں واپس لوٹنا پڑا، اور وہ اسباب اسی لیے تھے کیونکہ اگر ہم ان راہوں پہ آگے نکل جاتے تو گہری کھائی میں گر جاتے۔ وہ سفر جو پورا نہیں ہو سکا، اس کے ادھورا رہنے میں ہی ہماری حفاظت تھی، اور اللہ کافی ہے مدد کے لیے۔ یاد کریں کہ ایک وقت ایسا تھا جب آپ پر سب دروازے بند ہو گئے تھے اور آپ نے سوچا تھا کہ اب تو آپ کھو گئے ہیں، اب آپ کبھی بھی اپنے غم سے باہر نہیں نکل پائیں گے۔ لیکن پھر اچانک سے اللہ نے آپ کے لیے ایک نیا دروازہ کھول دیا اور آپ کو راستہ دکھا دیا، جس راستے سے گزر کر آپ آج یہاں پہنچ گئے۔ یاد ہے نا وہ بند دروازہ اور وہ کھلنے والا دروازہ؟ تو کل جس رب نے آپ کو راستہ دکھایا تھا وہی آج بھی آپ کا رب ہے، اور وہ آج بھی آپ کو راستہ دکھائے گا۔ وہ رب آپ کے لیے کافی ہے۔ آزمائش کی حالات میں اللہ پہ کیسے یقین رکھیں اور کیسے صبر کریں جبکہ آپ کے دل کا ہر حصہ آپ سے یہ کہہ رہا ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے جواب میں استاد کہنے لگے کہ ویسے ہی صبر کرنا بیٹا، اور اللہ پہ یقین رکھنا ہے جیسے روزے کی حالت میں آپ صبر کرتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ آخر کار مغرب کی اذان ہو ہی جائے گی اور آپ کی پیاس کو آپ کا رب بجھا دے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اگر تم شکر گزار رہے تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم شکر کریں گے تو وہ ہمیں اور زیادہ دے گا، اور یہ وعدہ اللہ نے صرف مال اور پیسے کے معاملے میں نہیں کیا، بلکہ یہ وعدہ اللہ نے دنیا کی ہر چیز کے اعتبار سے کیا ہے۔ یعنی اگر اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے اور آپ اللہ کا شکر کرتے ہیں تو اللہ آپ کو اس ہدایت پر ثابت قدم رکھے گا۔ اگر آپ نے اپنے دین کے بارے میں کچھ نیا سیکھا ہے اور آپ اس پر اللہ کا شکر کرتے ہیں تو وہ آپ کے علم میں اور اضافہ کرے گا۔ اگر آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے اور آپ اللہ کا شکر کرتے ہیں تو وہ اس خوشی کا وقت اور بڑھا دے گا اور آپ کو مزید ایسی چیزیں دے گا جو آپ کو خوش رکھیں گے۔ آپ اللہ کا شکر کرتے رہیں گے تو وہ کیا نہیں دے گا آپ کو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بھلا کون ہے جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں،
اور کون بھیجتا ہے ہواؤں کو بشارت دیتی ہوئی اپنے باران رحمت کے آگے آگے؟ تم وہی ہو نا جو چپکے سے اللہ کی غیبی مدد کے انتظار میں بیٹھے ہو۔ غیبی مدد کے انتظار کرنے کا مطلب یہ ہے تمہیں اللہ کی پاورز کو غائب ہونے کے باوجود یقین لانا ہوگا۔ اور پتہ ہے پھر کیا ہوگا؟ تمہارے لیے غیب سے یوں مدد آئے گی کہ کسی کو نظر نہیں آئے گی اور سب لاجواب رہ جائیں گے۔ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کا اللہ ہے نا، آپ کو سنبھالنے والا، آپ کی دعائیں قبول کرنے والا، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا، آپ کو صبر دینے والا۔ اس لیے آپ اسی پر بھروسہ رکھیں۔ پہلے کون سی ایسی آزمائش گزری ہے جس سے اس نے آپ کو نہیں نکالا؟ وہ اب بھی آپ کو نکال لے گا۔ ذرا سا وقت ضرور لگتا ہے، مگر آخر میں اللہ اپنے بندوں کے لیے سب ٹھیک کر دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، تمہارا رب خوب واقف ہے اس سے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں چلنے والی ہر بات اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ ہم اس سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتے۔ تم جو یہ دل میں لوگوں کا خوف چھپائے بیٹھے ہو، جو تم لوگوں کو معاف نہیں کر پا رہے، اور روز اس کی وجہ سے جس اذیت سے گزرتے ہو، رب اس سب سے واقف ہے۔ تمہیں یہ سمجھنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ تم کبھی اس سے کچھ چھپا سکتے ہو۔ تو پھر چھوڑ دو ان سارے پچھتاووں، خوف اور گلٹس کو، اللہ کے حوالے کر دو سب۔ تمہارا رب سب جانتا ہے تو وہ مدد بھی بھیجے گا۔ تمہیں بس خود کو ہر گندگی، ہر برائی سے دور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے دل سے سارے غلط گمانوں کو بھگانا چاہیے۔ دل پاک ہوگا تو دل میں اللہ کی محبت کی جگہ بنے گی نا۔